الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا ورضوانا وملجانا محمدا عبده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر فصل لربك وانحر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود پاک پڑھ بلند آواز سے الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله تو غنی ازہر دو عالم من فقیر روز محشر عذر ہائے من وزیر ور حساب امرات بینی ناگزیر از نگاہ مصطفیٰ بنہا بغیر یا صاحب الجمال ویا سید البشر من وجهك المنير لقد نفر القمر لا يمكن السلام كما كان حقه بعد خدا بزرگ تمہیں قصہ مختصر حاجیوں شہنشاہ کا روزہ دیکھو حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو
غور سے سن تو رضا کعبے سے آتی ہے صدا، غور سے سن تو رضا کعبے سے آتی ہے صدا، میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روضہ دیکھو، میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روضہ دیکھو، اب میسر ہو مجھے کاش وقوف عرفات، اب میسر ہو مجھے کاش وقوف عرفات، جلوہ میں مزدلفہ اور مینا کا دیکھو، یا خدا حج پہ بلا آکے میں کعبہ دیکھو۔ اللہ رب العالمین اور اس دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دی حمد و ثنا کرن تو بعد حضور نبی مکرم شفیع معظم شاہ آدم و بنی آدم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اتے درود و سلام پڑھنا بے شمار فضیلتاں اور بے شمار برکتاں دا سبب بنتا ہے۔ جناب نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمان سماعت فرماؤ، نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میرے غلاموں تساں جدوں بھی کسی مصیبت کسی پریشانی دے اندر مبتلا ہو جاؤ، میری ذات تے کثرت دے نال درود پڑھو، کیونکہ میری ذات تے کثرت دے نال درود پاک پڑھنا تہاڈیاں مصیبتاں نو دور کر دے گا، تہاڈیاں تکلیفاں نو دور کر دے گا، مشکلاں آسان کر دے گا۔ اس واسطے جدوں بھی امتی نو کوئی بھی پریشانی ہوئے، کوئی مصیبت ہوئے، کوئی مشکل ہوئے، سرکار علیہ السلام دے ذات تے درود پاک پڑھیا جائے، اللہ رب العالمین درود پاک کی برکت دے نال ساری مشکلات آسان فرما دے گا۔ دین اسلام دا بنیادی رکن جڑے 5 ارکان شریعت اور اسلام نے رکھے نے، انہاں دے وچوں ایک بنیادی رکن ہے حج۔ حج دی فرضیت قرآن حدیث سرکار دے فرامین انہاں تو ثابت ہے۔ رب تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید دے اندر ارشاد فرمایا، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اور اللہ کی رضا کے لیے، یعنی اللہ دے واسطے، اللہ نہیں، لوگاں اتے اس خانہ کعبہ دا بیت اللہ دا حج کرنا ضروری ہے۔ من استطاع الیہ سبیلا، ہر اس بندے تے جیڑا اس رستے دی طرف چلن دی استطاعت رکھدا ہوئے، جس دے اندر قدرت ہوئے، طاقت ہوئے، مال اللہ نے انہوں دیتا ہوئے، طاقت انہوں اللہ دے وے، قدرت دے وے، مال بھی دے وے، جیڑا بندہ
حج دی شرائط تے پورا اترے او دے اتے حج فرض ہوندے. رب تعالیٰ نے فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. ہر او بندہ جیڑا اس رستے دی طرف چلن دی استطاعت رکھے اللہ واسطے اس بندے تے اس بیت اللہ دا حج کرنا ضروری ہے. مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے فقہ حنفی کی بڑی معتبر کتاب تقریباً ہر دارالافتاء دے اندر ایک کتاب موجود ہوتی ہے اور علماء اس کتاب کے بارے فرمان دیں کہ جن نے فقہ حنفی یاد کرنا ہوئے نا جن نے فقہ حنفی دا عالم بننا ہوئے وہ اس کتاب نو یاد کر لوے گا وہ فقہ حنفی دے مسائل نو یاد کرنے والا شمار کیتا جائے گا. اس نو عالم بھی کیا جا سکتا ہے. بہار شریعت بڑی معتبر فقہ حنفی کی کتاب. اس کے اندر حضرت علامہ مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے حج دیاں شرطاں بیان کی تھی کہ کس بندے تے حج فرض ہونا ہے. حج تے کرنے لیکن کیا ہر بندے حج کرنے یا کچھ خاص لوگوں نے حج کرنا ہے. شرطاں حج دیاں بیان کیتیاں کہ جس بندے دے اندر اے شرطاں موجود ہون اس بندے تے حج فرض ہو جاندے. حضرت مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ نے بہار شریعت دے اندر 8 شرطاں بیان کیتیاں. اے 8 شرطاں جس بندے دے اندر جمع ہو جان او دے اتے حج فرض ہو جاندے. پہلی شرط الاسلام مسلمان ہونا. ظاہری گل ہے کوئی بھی نیکی والا کام ہوئے کوئی بھی رب تعالیٰ دی فرما برداری والا کام ہوئے او دی پہلی شرط ہے کہ مسلمان ہونا. کیونکہ مسلمان جیڑا نہیں او تقرب دی نیت کر ہی نہیں سکتا. او کوئی نیکی رب دی رضا حاصل کرنے واسطے کر ہی نہیں سکتا. پہلی شرط ہے حج فرض ہون دی مسلمان ہونا. دوسری شرط عقل مند ہونا. یعنی بندہ عقل مند ہوئے عقل سلامت ہوئے حج با فرض ہوتا ہے. اور تیسری شرط بندہ بالغ ہوئے. بندہ کی ہوئے بالغ. نابالغ تے حج فرض نہیں. جتنا بھی مال ہوئے دیکھو نابالغ تے حج فرض نہیں ہوتا. اور چوتھی شرط ہے آزاد ہوئے. بندہ آزاد ہوئے غلام نہ ہوئے. خیر یہ پرانے دور دیا گلاں نے جدوں آقا اور غلام والے سلسلے چلتے سن لونڈیاں خریدیاں جاندیاں سن غلام بیچے جاندے سن یہ اس دور کی گل ہے. خیر یہ اج دے زمانے دے اندر یہ شرط مفقود ہے دا کوئی اعتبار نہیں. پنجویں شرط حضرت مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ تعریف فرمائی کہ بندہ تندرست ہوئے. بندہ کی ہوئے تندرست ہوئے یعنی وہ دے آزاد سلامت ہوں. انہوں فالج نہ ہوئے مثال کے طور پہ یا انہوں کوئی ایسی بیماری نہ ہوئے جیڑی انہوں حج دے اراکین ادا کرن تو روک کر کوئی ایسی بیماری نہ ہوئے تندرست ہوئے. 5 شرطیں ہو گئی ہیں. چھٹی شرط حج دے حوالے دے نال علماء نے بیان فرمائی. مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمائی کہ جس بندے تے حج فرض ہوئے او دے واسطے دار الحرم دے اندر نہ ہونا بھی ضروری ہے. اسی جس زمانے جی رہے ہیں جس ملک جس دھرتی دے اندر جی رہے ہیں اے دار الاسلام اسلام دا گھر اس واسطے اس کی وضاحت کرنے کی ضرورت نہیں کہ دار الحرم کی ہوندے یا پھر دار الحرم دے کی احکام ہوندے نے. اس واسطے دار الحرم دے اندر نہ ہونا اے بھی حج فرض ہون دی شرط ہے. اے شرط موجود ہوئے گی تا بندے تے حج فرض ہوئے گا. 7ویں شرط علماء نے جڑی بیان فرمائی کہ بندے نے جڑا سفر کرنا ہے سفر دے سارے اخراجات بندے کو لون اور جتنا عرصہ اتنے رہنا ہے اتنے رہن واسطے بھی خرچہ بندے کو ہوئے. پہلی چیز سفر کا خرچہ یعنی فلائٹ کا خرچہ ٹکٹ کا خرچہ یہ سارے خرچے. اور دوسرے نمبر تے اتنے رہن کا خرچہ ویزا لمان واسطے پیسے کو لون اتنے جا کے کھانا پینا کی یہ پیسے موجود ہون اتنے جا کے سہولیات اپنی زندگی واسطے اختیار کرنی ہے پیسے کو لون. آن جان کا خرچہ ہوئے سواری کا خرچہ ہوئے اتنے رہن کا خرچہ ہوئے. اگر گھر دا سربراہ ہے کہ ماتحت 4-5 گھر دے افراد پلدے پہنے کفیل ہے گھر دا کفیل ہے
تے اس بندے کول اتنا مال ہوئے کہ اے پیچھے اپنے گھر والوں اس سارے عرصے دا خرچہ دے کے جائے. اے شرط اگر پوری ہوئے گی تو تاں جا کے بندہ زیادہ راہ تے قادر ہون دی شرط دے اتے عمل کرن والا ہوئے گا. اور آخری شرط 8ویں شرط وقت ہوئے. اینا نہ ہوئے کہ بندہ رمضان چوپڑے ہوئے جناب مزدلفہ وچ عرفات دے اندر کہ میں تے حج واسطے میں تے حج کرنی. وقت حج دا ہوئے. جس بندے دے اندر اے 8 شرطاں پائیاں جان، مسلمان ہوئے، عاقل ہوئے، بالغ ہوئے، آزاد ہوئے، دار الحرب دے اندر نہ ہوئے، تندرست ہوئے، وقت ہوئے اور سفری اخراجات تے قادر ہوئے، زیادہ راہ دے اتے قادر ہوئے، اس بندے تے حج فرض ہو جاندے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ کا فرمان بھی ہے. آپ نے فرمایا لوگو حج دی تعلیمات سکھو، حج نو سکھو، حج دے علوم، حج دے مسائل اور حج دے بارے علم حاصل کرو. بے شک اے حج دین دا حصہ ہے. اے حج دین دا حصہ ہے. جس طرح پہلے میں عرض کیتا کہ دین اسلام دے 5 بنیادی اراکین جڑے علماء نے لکھے نے، سرکار نے ارشاد فرمائے نے، انہاں وچوں ایک اہم رکن حج ہے. حج جس بندے دے اتے فرض ہو جائے انہوں چاہیے کہ وہ بندہ ضرور بھی ضرور حج کرے، حج ادا کرے. کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے فرمان نہ مفہوم ہے کہ جدو بندے تے حج فرض ہو جائے تو بندے تے فوری حج کرنا ضروری ہوتا ہے. بندے تے حج فوری کرنا کی ہوتا ہے؟ ضروری ہوتا ہے، فرض ہوتا ہے. کتنی تاخیر کرے گا، کتنے سال گزارے گا، او لمحہ لمحہ او دے نامہ اعمال وچ گناہ لکھا جائے گا. فرض نو تاخیر دے نال ادا کرن دا، فرض نو لیٹ ادا کرن دا گناہ او دے نامہ اعمال وچ لکھا جائے گا. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کرن والے دے بارے کئی فضائل ارشاد فرمائے نے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے روایت کتب احادیث کے اندر موجود ہے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جیڑا بندہ اللہ دی رضا واسطے حج کرن دے ارادے دے نال گھروں نکلیا اور اگر حج دے راہ دے اندر انہوں موت آ جائے، او مر جائے، اللہ قیامت تک انہوں حج کرن والے دا ثواب عطا فرمائے گا. یعنی حج دے راہ مر جائے، مثال ہے کوئی بندہ اس سال حج دے گئے، وفات پا کے حج دے سفر دے دوران او دے نامہ اعمال وچ کل بروز قیامت تک اللہ رب العالمین حج کرن والے دا ثواب عطا فرمائے، ثواب لکھتا رہے گا، انہوں ثواب عطا فرمائے گا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمان سماعت فرماؤ. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگو جنہوں کو بندہ حج کر کے آئے، جنہوں تو حاجی اس حاجی نال ملاقات ہوئے تو اس حاجی نو اپنی مغفرت دی دعا لکھو. کیوں؟ کیونکہ اللہ نے حج دی برکت دے نال او دے سارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں. سرکار نے فرمایا کہ جدوں تک او حج کر کے آنے والا اپنے گھر داخل نہ ہو جائے، راہ وچ جو بھی دعا منگے گا اللہ اس کی دعا نو قبول فرمائے گا. موجم الکبیر دے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جیڑا بندہ رب دی رضا حاصل کرن واسطے، اللہ دی رضا واسطے حج کرے، اللہ کل بروز قیامت انہوں اے نعمت اور انعام عطا فرمائے گا کہ او اپنے گھر دے افراد وچوں 400 افراد نو شفاعت کر کے جنت دے اندر لے کے چلا جائے گا. 400 افراد حاجی دے واسطے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جیڑا حج کرے رب دی رضا واسطے اس کو رب انعام دے گا کہ کل بروز قیامت او 400 افراد دی شفاعت کر کے انہوں جنت دے اندر لے کے چلا جائے گا. حضرت سیدنا مالک بن دینار رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماندے نے کہ میں مسلسل 14 سال، کتنے سال؟ مسلسل 14 سال حج دے سفر دے روانہ ہویا. اللہ نے میرے سعادت نصیب کی تھی کہ میں مسلسل 14 سال حج دے سفر دے روانہ ہویا. آپ فرماندے نے کہ میں ان 14 سالہ وچ ہر سال
ایک درویش نو مسلسل ویکھیا کہ وہ خانہ کعبہ دے دروازے نال لپٹ کے رو رو کے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک پڑھ دے. لیکن جدو بھی وہ زبان جو ہے لبیک دے صدا نکل دیئے غیب تو آواز آ دی ہے لا لبیک تیری لبیک قبول کوئی نہیں. آپ فرمانے نے میں 13 سال مسلسل انہوں نے ویکھیا جدو بھی وہ رب دی بارگاہ سے لبیک پڑھ دے غیب تو آواز آندی ہے لا لبیک تیری لبیک قبول نہیں. آپ فرماندے نے کہ میں اس درویش نے کیا اے درویش کیا تو ڈورے تینوں آواز سنائی نہیں دین دی؟ اس آکھیا میں ڈورا تے نہیں میں بہرا تے نہیں ہاں مینوں آواز آندی ہے میری عمر 14,000 سال ہو جائے اور ہر دن 1,000 مرتبہ مینوں لا لبیک کی صدا دیتی جائے مینوں یہ آکھیا جائے تیری لبیک قبول نہیں تیرا حج قبول نہیں. اگر میری عمر 14,000 سال بھی ہو جائے میں پھر بھی یہ بوا چھڑ کے کہیں اور نہیں جاواں گا. آپ فرماندے نے کہ ساری گفتگو جاری سی. اچانک آسمان سے ایک رکا اتریا اس درویش کے سینے پہ آ کے گریا انہیں وہ رکا میں نے پڑھایا. فرماندے نے جدوں میں انہوں کھولیا کھول کے پڑھیا اس کے اندر لکھا سی کہ اے مالک بن دینار تو ساڈے بندے نو ساڈی بارگاہ تو جدا کرنا چاہنا ہے تو ساڈے بندے نو ساڈے تو دور کرنا چاہنا ہے. ایک 14 سال تو مسلسل میری بارگاہ دے اندر آندا ہے حج کر دے اخلاص دے نال اپنی لو لا کے اپنے آپ نو رب دی بارگاہ میں جھکا کے حج کرن واسطے آندا ہے. کیا اے مالک بن دینار تو اے سمجھیا کہ اسا ادھے حج قبول نہیں کیتے؟ اس دے اندر اے لکھیا سی اے مالک بن دینار اس پورے عرصے دے اندر ان 14 سالاں دے اندر جنہاں نے حج کیتا ہے اسا ساریاں دا حج اس بندے دی حج دی وجہ تو قبول کیتا ہے. ایدی برکت دے نال اے اخلاص دے نال انہوں لا لبیک دی آواز بھی آندی رہی. اے رب دی رحمت تو مایوس نہیں ہویا اے اس صدا نو سن کے رب دی بارگاہ چو دور نہ ہویا ان استقامت دے نال مستقل رب دی بارگاہ اپنا سر جھکایا. اللہ نے ادھے اخلاص اور اے رب دی رحمت تو مایوس نہ ہونا اور رب دی رحمت تو نہ امید نہ ہونا ادھی لاج رکھی. اللہ نے ادھے حج بھی قبول کیتے ادھے صدقے اللہ نے اس دورانی وچ کرن والے سارے حاجیاں دے حج نو قبول فرما لیا. حضرت عبداللہ بن مسروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہارون الرشید یہ آپ کے خلیفہ سن حضرت عبداللہ بن مسروق رحمۃ اللہ علیہ جدو انہوں نے دنیاوی زندگی دنیاوی عیش و عشرت تو توبہ کی تھی رب دا خوف غالب ہویا انہوں نے توبہ کی تھی اور اپنے آپ نو گناہ تو ہٹا کے نیکی کی طرف لے آن دا ارادہ کیتا تے انہوں نے مکے کی طرف جان دا ارادہ کیتا. جدو آپ مکے دے کول پہنچے نا مکے دے شیوخ مکے دے بڑے بڑے بندے بزرگ علماء سارے جدو انہوں نے پتہ چلیا کہ خلیفہ ہارون الرشید دا وزیر مکے دے اندر آ رہے وہ سارے استقبال واسطے مکے و باہر آ کے وہ استقبال واسطے کھڑے ہو گئے. جدو وزیر آیا نا وزیر دی حالت میں کہ وہ بڑے حیران ہو گئے. وزیر پرا گندہ بال میل کچیل جسم دے موجود ہے کوئی شاہی پروٹوکول نہیں کوئی جناب خادم خدام کچھ بھی نہیں بس جناب پرا گندہ بال بڑی حالت غیر کر کے وہ مکے دے اندر داخل ہونے لگا. لوگوں نے پوچھا کہ اے عبداللہ بن مسروق خلیفہ ہارون الرشید دے وزیر تیرے کل عہدہ بھی ہے طاقت بھی ہے اس میں باوجود تو اس حالت وچ مکے دے اندر کیوں آئے؟ انہیں حضرت عبداللہ بن مسروق نے آکھیا کہ ایک غلام جدو اپنے مالک دی بارگاہ آوے تو انہیں اور کس طرح آنا چاہیے؟ ایک غلام اپنے مالک دے کول آئے مالک دی بارگاہ دے اندر آئے مالک دے گھر آئے تو انہوں پھر اور کس طرح آنا چاہیے؟ آپ نے فرمایا کہ حق تے نہیں بندا میں پیدل بھی آیا میں ننگے پیر بھی آیا میں اپنی حالت غیر کر کے آیا پراگندہ وال لے کے آیا حق تے اے بندا سی کہ میں اپنے سر دے بل ٹر کے خانے کعبے دے کول آندا سر دے بل آندا
اور اعلیٰ حضرت بڑا پیارا شعر لکھا ہے نا، حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے او جانے والے، ارے سر کا موقع ہے او جانے والے. یعنی حرم دی زمین دا حق اے بن دے کہ بندہ سر دے بل ٹر کے جائے. آپ نے فرمایا کہ حق اے بن دے کہ جدو بندہ اپنے آقا دی بارگاہ چاہے تے بندہ سر دے بل ٹر کے آئے. جدو بندہ عاجزی اختیار کرے گا اللہ تبارک و تعالی عاجزی دی برکت دے نال بندے دے اعمال قبول فرما لے گا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے کول صحابہ نے پوچھا، بلکہ سرکار نے صحابہ نے ارشاد فرمایا، صحابہ حج مقبول دا ثواب اللہ کم از کم عطا فرمائے گا کہ اس حاجی نو اللہ جنت عطا فرمائے گا. کم از کم کی ثواب عطا فرمائے گا؟ اس حج کرن والے نو اللہ جنت عطا فرمائے گا. صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے تے ارشاد فرماؤ کہ حج جڑا مقبول ہوندا ہے، حج مبرور، حج مقبول، وہ کیڑا حج ہوندا ہے؟ سرکار فرمایا، ایسا حج جس حج دے دوران فضول گفتگو نہ کیتی جائے، جس حج دے دوران بھوکیاں نو کھانا کھلایا جائے. دوسری روایت کے مطابق سرکار نے فرمایا، او حج جس حج دے دوران کھانا کھلایا جائے اور سلام نو عام کیتا جائے، او حج ہوندا ہے مقبول. اور حج مقبول دی نشانی کی؟ بندہ حج کر کے آوے. ساڈے معاشرے تے کی ہوندا ہے، جہدے نامہ نال حاجی لگ گئے نا وہ تو سمجھتا ہے کہ میں بس ہوں پاک ہاں، نماز نہ پڑھا کوئی مسئلہ نہیں، جناب لوگوں دے حق مارا کوئی مسئلہ نہیں، حاجی صاحب جو ہو گئے. حالانکہ حج مقبول یہ نہیں ہوتا. حج مقبول دی نشانی علماء نے یہ بیان فرمائی کہ جدو بندہ حج کر کے واپس آئے اور اے معلوم کرنا چاہے کہ میرا حج قبول ہویا کہ نہیں، وہ اپنی ذات میں ویکھے، اگر پہلے تو زیادہ نیکیاں کردہ ہے سمجھے کہ خدا حج اللہ نے قبول فرما لیا. کیونکہ حج ہے اس چیز کا نام، بندہ رب دی بارگاہ جائے، اپنے آپ نے جھکائے، بندہ رب دی بارگاہ جا کے التجاواں کرے، گناہوں تو معافی طلب کرے، نیکیاں نہ ارادہ کر کے آئے. جڑا بندہ حج کر کے آئے، گناہ ختم کر جائے، نیکیاں شروع کر جائے، سمجھو اللہ نے حج قبول کر لیا. لیکن جڑا بندہ حج کر کے آوے اور جناب ادو آ کے اور مزید جری ہو جائے، پہلے تو نیکی کرنی نہیں لیکن اور کسی کو کرنے نہیں دینی، جنہوں عام لفظ ہے کہ نہ خود کرنا نہ کسی اور نو کرن دینا. خیر سارے معاشرے چ ہوندا ہے، کوئی نوی گل نہیں، کوئی یہ نہ سمجھے کہ نوی گل ہو رہی، پتہ نہیں کتوں گل آئی ہے. یہ ہوندا ہے سارے معاشرے دے اندر جڑے لوگ حج کر کے آ جاندے نے، چاہیے تو یہ ہوندا ہے کہ وہ جناب لوگوں دے نال اچھا سلوک کرن، نمازاں پڑھن، جناب زکات روزے سارے عبادات پوریاں کرن، اس دے نال نال اللہ دی مخلوق دے نال بھلائی والا برتاؤ کرن. لیکن افسوس دے نال سارے معاشرے چ یہ ہوندا نہیں. اللہ رب العالمین سانو ساریاں نو ہدایت نصیب فرمائے، سانو رب تعالی دے احکامات نو سمجھ کے یاد کر کے عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے. قربانی دے حوالے دے نال پچھلے جمعے نو چند ایک مسائل عرض کر دیتے ہیں، لیکن آخری 10 منٹ دے اندر قربانی دے حوالے دے نال چند ایک مزید مسائل عرض کروں گا، آپ بڑی توجہ دے نال سماعت فرمانا. قربانی دی پہلی چیز شرائط بیان کر دیتیاں، قربانی دا نصاب بھی بیان کر دیتا. بنیادی چیز یہ ہے کہ قربانی دا وقت کیڑا ہے، قربانی دا ٹائم کی ہے، قربانی کس وقت میں ہونی ہے. حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم آپ دی روایات موجود ہیں. اس تو علاوہ حضرت ابی مریم رضی اللہ تعالی عنہ آپ دی روایت بھی موجود ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ آپ دی بھی روایات موجود ہیں. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ دی روایت موجود ہے. جنہیں ساریاں روایتاں نو اگر سامنے رکھیا جائے نتیجہ اے نکلدا ہے النحر ثلاثۃ ایام، قربانی دے 3 دن نے، قربانی دے 3 دن نے. بلکہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم آپ دی دوسری روایت دے اندر بھی الفاظ موجود نے کہ قربانی عید والے دن تو 2 دن بعد تک اور افضل دن پہلا دن، یعنی پہلے دن قربانی کرنا سب تو افضل عمل.
10 ذوالحجہ دی صبح صادق کو لے کے 12 ذی الحج دی غروب آفتاب تک اے سارا وقت ہے قربانی کرن دا۔ رات کو بھی قربانی کی جا سکتی ہے لیکن مکروہ ہے۔ ہاں اگر لائٹ کا انتظام ہوئے، روشن کا انتظام ہوئے، پھر وہ مکروہ بھی نہیں ہونی، رات میں بھی قربانی کی جا سکتی ہے۔ ایک بندہ ہے، وہ ہے تے غریب شری فقیر ہے، لیکن انہیں قربانی دی نیت دے نال جانور خرید لیا، ہوں وہ قربانی کرنا واجب ہو جانا ہے۔ فقیر شری فقیر، لیکن انہیں جدو جانور خریدیا تو وہ دی قربانی دی نیت نہیں سی، یا وہ خود ہی جانور دا مالک ہے پہلے تو ہی، وہ تو اپنا جانور ہے، انہیں بعد چو قربانی دی نیت کر نہیں، اگر وہ مالک نصاب نہیں تو وہ تے قربانی واجب نہیں ہونی، وہ تے قربانی واجب نہیں ہونی۔ ایک شخص ہے قربانی وہ تے واجب ہے، قربانی واجب ہونے کے باوجود وہ قربانی ادا نہیں کرتا، وقت گزر جاتا ہے، وقت گزرن تو بعد وہ قربانی کرنا چاہتے کس طرح کرے گا؟ ظاہر گل ہے وقت گزر گیا، قربانی تو ہو نہیں سکتی، او دے واسطے علماء نے فرمایا کہ او دے تے واجب قربانی ساقط نہیں ہونی۔ اے نہیں کہ بندہ کہ ہوں ٹائم لگ گیا ہے ہوں تو قربانی ہونی کوئی نہیں، ساقط ہو گئی ہے، جان چھٹی ہے، نہ قربانی ساقط نہیں ہونی۔ علماء نے لکھیا کہ او دے تے واجب ہے کہ او بکری یا کسی جانور جڑا قربانی واسطے لیا جاندے او دی قیمت رب دی بارگاہ بھی صدقہ کر دے وے، رب دی راہ صدقہ کر دے وے، غرباء اور مساکین دے اندر تقسیم کر دے وے۔ ایک شخص ہے اس دے اوپر قربانی واجب ہے، لیکن وہ ہے کہ میں قربانی نہیں کرتا بلکہ قربانی دی قیمت غرباء دے اندر تقسیم کر دینا، قربانی دی قیمت غرباء وچ تقسیم کر دیں، غریباں دا بھلا ہو جائے گا۔ یاد رکھو جڑا بندہ قربانی واجب ہونے دے باوجود قربانی دی رقم اگرچہ صدقہ کر دے وے او دا اے قربانی والا واجب ادا نہیں ہوئے گا۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں جناب قربانی تو نہیں کی تھی لیکن قربانی والی رقم صدقہ کر دیتی ہے تو میرا اے واجب پورا ہو گیا، نہ اے واجب پورا نہیں ہوئے گا، کیونکہ سرکار دا واضح فرمان موجود ہے کہ اس دن اللہ دی بارگاہ وچ سب تو پسندیدہ عمل اے وے کہ جانور نو ذبح کیتا جائے، خون بہایا جائے۔ اس واسطے کوئی بندہ رقم خرچ کر کے قربانی نہ کرے تو وہ سمجھے قربانی ہو گئی، وہ قربانی نہیں ہونی۔ ایک بڑی عام چیز ہوتی قربانی کے حوالے دے نال کہ قربانی دے جانور دی عمر کتنی ہونی چاہیے۔ قربانی دا جانور اس دی عمر دے حوالے دے نال علماء نے لکھا کہ قربانی دا جانور 3 طرح دے ہوندے ہیں، اونٹ، گائے اور بکرا۔ گائے دے اندر بھینس، بیڑا، مجھ، کٹا ساری چیزیں آ جان گی، اور اس طرح بکرے دے اندر بکری، بھیڑ، دمبا، یہ ساری چیزاں اس دے اندر شامل ہون گئی ہیں۔ اونٹ دی عمر دے بارے علماء فرماندے نے کہ 5 سال عمر ہوئے تا اونٹ قربانی واسطے قربانی لگے گا، اگر 5 سال تو 1 گھنٹہ بھی عمر کم ہے تو قربانی دے قابل نہیں، بولو ویسے قربانی دے قابل نہیں۔ گائے دے حوالے دے نال کتنی عمر ہونی چاہیے؟ 2 سال۔ کتنی عمر؟ 2 سال ہوئے گائے دی، مجھ دی، کٹے دی، ویڑ دی، جو بھی ہوئے عمر کم از کم 2 سال ہوئے۔ اگر 2 سال تو 1 گھنٹہ بھی عمر کم ہے وہ قربانی دے قابل نہیں۔ اچھا پوری 2 سال عمر ہوئے، اے ہونا ہے اسلامی سال دے والے نال، اے محرم صفر ربیع الاول، اس حوالے دے نال انہاں تاریخاں دے اعتبار دے نال 2 سال دی عمر ہوئے، عمر دی پوری ہوئے۔ باقی بکرا، بکری، لیلا، یہ ساری چیزاں انہاں دی عمر دے بارے علماء نے فرمایا کہ 1 سال عمر ہونا ضروری ہے۔ 1 سال تو اگر کم عمر ہوئے گی تو پھر وہ قربانی دے قابل نہیں ہوئے گا۔ ہاں دمبے یا بھیڑ دا بچہ، بھیڑ وغیرہ یہ ہے تو 6 مہینے دا، لیکن دوروں لگتا ہے اگر انہوں سال دی عمر والی جانوران درمیان کھڑا کیتا جائے وہ سال دے جانوران دے برابر محسوس ہوئے گا تو اس 6 ماہ دے دمبے یا بھیڑ دی قربانی بھی جائز ہے۔ اس 6 ماہ دے دمبے اور بھیڑ دی قربانی کی ہے جائز ہے۔ اگلی چیز قربانی میں شرکت کی جاندی ہے، یعنی ایک بڑا جانور لیا جاندہ ہے، مثال ایک مجھ لئیے 7 بندیاں رل کے، نہیں 7 حصے ہوندے نے،
کیونکہ وہ 7 حصے جائز ہوندے نے اٹھ دے اندر بھی، اور بھینس وغیرہ بڑے جانوراں دے اندر 7 حصے جائز ہوندے نے، اور یہ 7 حصے سرکار دے فرمان تو ثابت بھی نے۔ حضرت جابر دی روایت ترمذی دے اندر موجود ہے، آپ فرماندے نے کہ حدیبیہ والے دن اساں ایک اٹھ اور گائے 7 بندے دی طرفوں رب دی راہ قربان کیتا، یعنی یہ 7 بندے کی طرف بڑا جانور کیتا جا سکتا ہے۔ لیکن ایک چیز بڑی عام ہے، اس نے غور دے نال سننا۔ یہ مسئلہ بیان کرنے کو پہلے میں ایک چیز واضح کرا، کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں مذہبی نفرت پھیلانا چاہ رہا، نہ، اپنی گل بیان کرنی ہے۔ اسی اہل سنت والجماعت اسا اپنا مسئلہ بیان کرنا ہے، اپنی گل بیان کرنا ساڈے تے ضروری ہے۔ اگر اسی اپنے لوگوں کو اپنے مذہب کے مطابق مسئلہ نہ دسیے تو پھر ساڈی یہ زیادتی ہے کہ اسا انہاں تو علم لکایا۔ 7 بندے جانور دے اندر شریک نے، اگر انہاں 7 وچوں کوئی ایک بھی بد مذہب ہوئے تو کسی دی قربانی ادا نہیں ہوئے گی۔ اگر 7 وچوں کوئی ایک بھی بد مذہب ہوئے، 7 حصے داراں وچوں کوئی ایک بھی بد مذہب ہوئے تو انہاں سارے دی قربانی نہیں ہونی۔ انہاں 7 دے وچوں ایک بندہ صرف گوشت حاصل کرنے واسطے قربانی کر رہے ہیں، صرف گوشت حاصل کرنے واسطے، قربانی کا تو کوئی ارادہ نہیں، بس گوشت آ جائے گا چلو میرا بھی حصہ شامل ہو جائے گا، وہ تقرب کی نیت نہیں، صرف گوشت کی نیت ہے۔ اگر ایسا بندہ اس جانور میں شامل ہوئے گا تو پھر بھی کسی بھی قربانی نہیں ہوگی۔ ایک اور سوال کیا جانا ہے کہ قربانی کے جانور عقیقے کا حصہ شامل کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ قربانی کے جانور عقیقے کا حصہ شامل ہو سکتا ہے یا نہیں؟ اس کا جواب ہے کہ قربانی کے جانور عقیقے کا حصہ شامل کیتا جا سکتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ عقیقہ بھی ایک تقرب واسطے ہوتا ہے، رب دی بارگاہ وچ ثواب حاصل کرنے واسطے ہوتا ہے، یہ بھی ایک تقرب کا ذریعہ ہے۔ لہذا ہر وہ ذریعہ جڑا تقرب والا ہوئے، اگر اس تقرب دی نیت دے نال جانور وچ حصہ شامل کیتا جائے قربانی تے کوئی اثر نہیں آئے گا۔ ایک اور بڑی عام چیز اس قربانی شراکت دے حوالے نال، جانور ہیں اس دے حصے ہوندے نے 7 لیکن حصے دار ہو گئے نے 8۔ کیویں؟ 2 بندے رل کے پیسے پائے نے، وہ کہنا یار ادھے میرے ادھے تیرے، تیرا واجب ہو جاسی میرا بھی ہو جاسی، یعنی انہوں دا حصہ ایک حصے تو کم ہو گیا۔ 7 حصے نہیں، 6 حصے سارے دے ایک بندے دے الگ الگ، لیکن 7واں حصہ 2 بندے میں تقسیم ہونا ہے۔ انہیں اپنا واجب ادا کرنا ہے، ایک چیز ضروری یاد رکھنا دی، اپنا واجب ادا کرنے کی نیت نہ۔ ہاں یہ ہوئے کہ 2 بھائی ڈال کے پیسے اکٹھے کرن، واجب ہوئے ایک بھائی دی واجب قربانی دی نیت، پھر مسئلہ نہیں۔ لیکن یہ ہے کہ 2 بندے نے پیسے اکٹھے کیتے نے، 7واں حصہ ان 2 میں تقسیم ہوئے گا، الگ الگ واجب دی نیت نال اگر ایک کم کرن گے تو پھر انہوں نے اس غلطی دی وجہ تو کسی دی قربانی ادا نہیں ہونی، 7 دے 7 بندے کی قربانی ادا نہیں ہونی۔ مسائل تو اور بھی بہت زیادہ نے قربانی کے حوالے دے نال، اگر تسی کوئی سوال کرنا چاہو سوال کر سکتے ہو قربانی دے حوالے نال، جانور دے حساب نال۔ بڑی عام چیز ہے قربانی جانور وچ عیب ہوتا ہے، اور بسا اوقات عیب ایسا ہوتا ہے جس وجہ تو قربانی کا جانور قربانی دے لائق نہیں ہوتا۔ عیب دے حوالے دے نال علماء نے 2 قسم بیان کیتیاں نے۔ عیب اگر ہوئے زیادہ تو پھر قربانی دے لائق وہ جانور نہیں رہتا، اگر عیب ہوئے تھوڑا تو پھر وہ جانور قربانی دے لائق ہوتا ہے۔ مثال سمجھو، مجھ دے 4 تھن ہوندے، ان 4 تھناں چو اگر ایک تھن کٹیا گیا یا سک گیا، یہ چھوٹا عیب ہے، اس وجہ تو قربانی تو کوئی اثر نہیں آئے گا، قربانی ہو جائے گی۔ لیکن اگر اس 4 تھناں وچوں 2 تھن سک گئے یا 2 تھن کٹے گئے تو پھر اس عیب کی وجہ تو قربانی دے قابل وہ جانور نہیں رہے گا۔ کن کٹے کسی جانور دا، اگر کن 1/3 یا اس کو کم کٹیا ہوئے تو پھر وہ جانور قربانی دے لائق ہوئے گا، اگر 1/3 تو زیادہ کن کٹیا ہوئے تو پھر وہ جانور قربانی دے لائق نہیں ہوئے گا۔ بھینگا جانور قربانی دے قابل ہے، کانا جانور قربانی دے قابل نہیں۔ ایک جانور جو خارش ہے لیکن ہے موٹا تازہ فربا صحت مند ہے، وہ دی قربانی ہو جانی ہے، لیکن خارش ہے وہ فربا نہیں رہا، کمزور ہو گیا، لاغر ہو گئے، ہڈیاں چ مغز ہی نہیں رہا، قربان گاہ تک چل کے جا ہی نہیں سکتا، تو وہ دی قربانی نہیں ہوئے گی، وہ جانور قربانی دے قابل نہیں رہے گا۔ کسی جانور نو داغیا گیا ہے، وہ زخم ہویا تو انہوں داغ دیتا گیا زخم سکان واسطے، داغیا ہوا جانور قربانی دے قابل ہے، قربانی اس دی ہو جائے گی۔ کسی جانور دی دم کٹی ہے،
تے دم اگر تہائی تو گھٹ کٹیے قربانی دے قابل، اگر تہائی تو ود کٹیے وہ جانور قربانی دے قابل نہیں رہے گا۔ خسی جانور قربانی دے قابل ہے، بلکہ خسی جانور دے فضیلت بھی زیادہ ہے، اس دی فضیلت علماء نے زیادہ بیان فرمائی۔ اس تو علاوہ اگر کوئی جانور سنگ اس دے کٹے گئے، اگر سنگ او دے کٹے جان اکھڑ جان جڑ تو اور زخم ہو جائے، پھر وہ جانور قربانی دے قابل نہیں۔ سنگ پورا اکھڑ گیا، جڑوں ہی پٹی گیا، زخم بھی تازہ ہے، زخم بھی سکیا نہیں، جلد جے بھری نہیں، تو وہ جانور قربانی دے قابل نہیں ہونا۔ لیکن سنگ اگر ادھا کٹے ادھا نہ لیے تو پھر اس صورت دے اندر قربانی تو کوئی اثر نہیں ہونا، قربانی اس دی ہو جائے گی۔ مزید اور بھی کافی چیزاں نے، جس نے ایک سوال کرنا ہے سوال ہون بھی کر سکتے ہو، جمعے تو بعد بھی سوال کر سکتے ہو، اور کسی ٹائم بھی سوالات کر سکتے ہو قربانی دے حوالے دے نال۔ اللہ رب العالمین دی بارگاہ دعا ہے کہ جڑے مسائل میں بیان کیتے اور حج دے حوالے دے نال جڑی سرکار دے فرامین قرآن دی آیت ایک دو واقعات بیان کیتے، انہیں اپنے بارگاہ قبول فرمائے اور سانو اپنا ہر عمل اللہ دے رضا دے مطابق کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علی الا البلاغ المبین۔ بیان کر